پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رشید احمد صدیقی، ایک صاحب طرز انشائیہ نگار۔ اردو انشائیہ نگاری کے فروغ میں رشید احمد صدیقی کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ وہ ایک صاحب طرز طنز و ظرافت نگار اور انشا پرداز تھے۔ مخصوص بیانیہ پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 24 دسمبر 1896 کو جونپور کے قصبے میں ہوئی اور 15 جنوری 1977 کو علی گڑھ میں وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم جونپور کے مقامی اسکولوں میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ ایم اے اردو میں مکمل کر لینے کے بعد شعبہ اردو سے وابستہ ہو گئے اور صدر شعبہ کے منصب پر بھی فائز رہے۔ علی گڑھ سے انہیں ہمیشہ ذہنی وابستگی رہی۔ ان کی تحریروں میں علی گڑھ کا بیان واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ رشید صاحب کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں 1963 میں پدم شری اور 1971 میں غالب کی شخصیت اور شاعری پر ساہتیہ اکیڈمی اعزاز سے نوازا گیا۔ رشید احمد صدیقی کو اوائل عمر ہی سے مضامین لکھنے میں دلچسپی تھی۔ ان کے عمیق مطالعے اور منفرد اسلوب بیان نے انہیں ادب کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ ان کی تحریروں کو ہمیشہ اہل ادب نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ ابتدائی سے طنز و ظرافت رشید صاحب کی تحریروں کا مرکز و محور رہا۔ وہ مناسب الفاظ کے استعمال اور اپنے منفرد اسلوب سے طنز میں فکر کا پہلو پیدا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے سماج کے ممکنہ پہلوؤں کو ہدف طنز بنایا ہے۔ رشید احمد صدیقی کی تخلیقی کائنات اور ادبی دائرۂ کار میں طنز و ظرافت کو بہت دخل ہے، جو انشائیہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ انہیں طنز و مزاح کا پہلا اور بڑا ظرافت نگار کہا جا سکتا ہے، جو فن اور معیار پر پورا اترتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے تصانیف میں مضامین رشید بہت اہم ہے۔ یہ ان کا پہلا مجموعہ ہے جو 30 مزاحیہ اور طنزیہ مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ مضامین ان کے فن کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں خنداں، ریڈیائی تقریریں، غالب کی شخصیت و شاعری، طنزیات و مضحکات، تنقید، جدید غزل، آشفت بیانی میری خود نوشت، گنجہائے گرام آیا اور ہم نفسان رفتہ جو خاکیں ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے اہم انشائیوں میں ارہر کا کھیت، چارپائی، گواہ اور دھوبی شامل ہیں۔ نکتہ آفرینی، قول محال، فکر کی گہرائی ان کی تحریروں کا فنی امتیاز ہے۔ رشید صاحب کی انشائیوں کا ایک اہم وصف مرقع نگاری بھی ہے، جو اپنی تحریروں میں مخصوص کرداروں کے ذریعے سماج کی بدعنوانیوں کو ہدف طنز بناتے ہیں اور ظرافت کے پیرائے میں اصلاح کے پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ ان میں عورت، ڈاکٹر، وکیل، لیڈر اور سماج کے مختلف پیشہ ور کردار شامل ہیں۔ بے تکلف اور غیر رسمی ماحول سے وہ قاری کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ قول محال ان پیراڈاکس رشید صاحب کی تحریروں کا امتیاز بھی ہے اور فنی وصف بھی، جو انہیں ایک نئی شناخت کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا منفرد بیانیہ ان کی تحریروں کا مخصوص طرز ہے۔ موضوع کے بیانیہ اور جزیات پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ رشید احمد صدیقی نے فنی انشائیہ نگاری کے معیار قائم کیے، جو انشائیہ نگاری کے اصول،
قرار پائے۔ رشید صاحب کے بعد کے انشائیہ نگاروں نے اسی نہج پر انشائیہ تحریر کیے۔ مثلاً انشائیہ میں بے ربطگی یعنی عدم تکمیلیت، سنجیدگی اور غیر سنجیدگی کا امتزاج، تاثرات کی ترجمانی کی اور تخلیقی رنگ و آہنگ پیدا کیا۔ رشید صاحب کے یہاں الفاظ اور جملوں کی تراش خراش، نکتہ رسی، ریزہ خیالی، شگفتہ علمی طنز، ادبی مزاح، سنجیدہ ادبی حیثیت سے تحریروں میں تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ بیانیہ پر ماہرانہ قدرت اور جملوں کی ساخت سے نئے معنی و مفاہیم تلاش کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اس طرح وہ تخلیقی اور علمی نثر کے اعلیٰ شاہکارے پیش کرتے ہیں۔ قول محال یعنی پیراڈاکس یعنی بظاہر مہمل اور در حقیقت صحیح، رشید صاحب کا مخصوص فن ہے۔ کسی معنی خیز بات کو عام فہم اور مہمل لفظوں میں اور اس طرح کے پیرائے میں بیان کر دینا قول محال ہے، جو دو متضاد نظریوں پر قائم ہے۔ طنز کے تخلیقی پیرائے بیان میں رشید احمد صدیقی اور اکبر الہ آبادی میں قدر مشترک کا احساس ہوتا ہے، اگرچہ نظم و نثر کا واضح فرق ہے۔ عالم سرور کا خیال ہے کہ اکبر کے بعد اردو میں طنزیاتی روح سب سے زیادہ رشید احمد صدیقی کے یہاں ملتی ہے۔ ان کا تخیل خلاق ہے اور وہ معمولی باتوں میں مسق پہلو جلد تلاش کر لیتے ہیں۔ رشید صاحب کسی اہم واقعے کو جملوں اور لفظوں کے رد و بدل سے بے معنی اور مؤثر بنانے کے فن سے بخوبی واقف ہے۔ رشید صاحب کا جو کامیاب انشا پردازی کے جو نمونے ملتے ہیں، ان میں ایک مخصوص قسم کی فنی مہارت پائی جاتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کامیاب انشا پرداز بھی ہیں اور کسی انشائیہ نگار کے لیے ذکی الحس اور مدنی طبع ہونا بہت ضروری ہے، یعنی وہ سوشلی کانٹیکٹ میں رہتا ہو اور اس کا ایک سماج سے گہرا رشتہ ہو، چونکہ وہ اپنا جو تخلیقی مواد ہے وہ اپنے ارد گرد سے سماج سے حاصل کرتا ہے۔ سماج کی کسی معمولی چیز کو انشائیے کا موضوع بنا کر اس کی جزیات بیان کرنا اور اسے مختلف زاویوں سے پرکھنا اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کرنا جو عموماً نظروں سے اوجھل رہتی ہوں۔ رشید صاحب انشائیہ لکھتے وقت جزیات کی تفصیلات میں نہیں جاتے، وہ جزیات سے زیادہ بحث نہیں کرتے، لیکن عمومی اور فروعی نکات کی جانب ضرور اشارے کر دیتے ہیں جو قاری کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ رشید احمد صدیقی فکر و خیال کے سیل رواں اور الفاظ کی تکرار اور تضاد سے معنی خیز جیسی کیفیات پیدا کر دیتے ہیں جو قاری کے ذہن پر فی الفور اثرات مرتب نہیں کرتی، لیکن اس کا تاثر تادیر قائم رہتا ہے۔ عربی فارسی کے علاوہ نئے الفاظ وضع کرنے میں انہیں مہارت ہے۔ رشید صاحب کی زبان سادہ اور سلیس ہونے کے باوجود بھی عام فہم نہیں ہے۔ رشید صاحب کا مطالعہ بہت وسیع اور علم کی سطح بہت بلند تھی۔ اعجاز حسین کا خیال ہے کہ رشید صاحب کی زبان عربی و فارسی الفاظ سے نقش و نگار حاصل کرتی ہے۔ ان کی عبارت اپنے خیال کی بلندی اور الفاظ کی ترتیب کی وجہ سے عام فہم نہیں ہے، لیکن شگفتہ مضمون اور روانی ہر حصے میں نظر آتی ہے۔ سماج کے مختلف کرداروں کے ذریعے موضوع کے مفہوم کو کشید کر لیتے ہیں اور نئی تازگی و توانائی کے ساتھ معمولی واقعے کو غیر معمولی
اور غیر معمولی بات کو معمولی انداز میں پیش کرنے کے فن سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ مضامین رشید میں ان کی اس نوع کی تحریروں کے نمونے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے مشہور انشائیوں میں ارہر کا کھیت، ایڈیٹر، پاسبان اور چارپائی وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔ چارپائی کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے، کوٹ: کوئی چیز خواہ وہ کہیں گم ہو، ہندوستانی اس کی تلاش کی ابتدا چارپائی ہی سے کرتا ہے۔ اس میں ہاتھی، سوئی، بیوی، بچے، روپے، پیسے، جوتے، کپڑے، موزے، مرغی یا چور کی تخصیص نہیں ہے۔ رات میں کوئی کھٹکا ہوا، اس نے چارپائی کے نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ کبھی خود مجرم بننے کی نوبت آئی تو کالا پانی جانے سے پہلے چارپائی کے نیچے دم سادھنے کی مشق کرنے لگا۔ غرض، انسانی زندگی کا کوئی فعل ایسا نہیں جس کا ارتکاب چارپائی پر نہ کیا گیا ہو۔ یہ میں نے ایک اقتباس آپ کو سنایا۔ اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ رشید احمد صدیقی کے جہاں مرقع نگاری کا عنصر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، ان کے انشائیوں میں تخلیقی سطح بہت بلند اور بالیدہ ہے۔ رشید صاحب کے انشائیوں میں وزرداری، پاسداری، عدم تسلسل کا عنصر موجود ہے۔ ان کے انشائی خیالات کے آزاد تلازمے یعنی فری ایسوسیشن سے پیدا ہونے والی در و بس سے ماخوذ ہیں۔ یہ فن نسبتاً ان کے یہاں زیادہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کا آغاز ایک خاص قسم کی وضع سے کیا، جس میں عدم تسلسل یعنی ڈسکنٹینویشن کے عنصر کو ایک ادبی قدر کی حیثیت سے برتا گیا۔ شگفتہ زبان اور شائستہ طرز تحریر اور منفرد اسلوب کے باوجود ان کی تحریروں سے بآسانی لطف نہیں اٹھایا جا سکتا۔ رشید صاحب کی تحریروں کو پڑھنے کے لیے تخلیقی ذہن، علمی مذاق اور ادبی ذوق لازمی ہے۔ ان کے یہاں زبان کی ظاہری آرائش سے قطع نظر معنی خیز افکار و خیالات اور فکر انگیز مشاہدے اور تجربے شامل ہیں، جو عام قاری کی پہنچ سے قرین فہم نہیں ہوتے۔ رشید صاحب کا مشہور انشائیہ ارہر کا کھیت ہے۔ اس کا ایک اقتباس میں یہاں سناتا ہوں آپ کو۔ جوانی کا کھونا اور وہ بھی ارہر کے کھیت میں ایسا مسئلہ ہے جس پر ناک بھوں پر زور دینے سے پہلے دل و دماغ پر زور دینا زیادہ ضروری ہے۔ ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقوں پر ہوتا ہے، اکثر شفا خانے میں ورنہ جیل خانے میں۔ جیل خانے کا راستہ اکثر ارہر کے کھیت ہی سے گزرتا ہے۔ یہ ایک اقتباس تھا۔ رشید احمد صدیقی نے اردو انشائیہ نگاری میں فنی اور تکنیکی نقطہ نظر سے ندرت پیدا کی۔ غیر سالمیت اور غیر سنجیدگی کو نئے طرز سے برتا اور اردو انشائیہ کے ذہنی افق کو بلندی عطا کی۔ اردو انشائیہ کو نئی طرز سے روشناس کرایا۔